بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے منیب بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلائیں، آپ ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتوں کو پروٹوکول نہیں دیتے یا سنت کی ترغیب نہیں دیتے یا ہم سنت پر عمل کرنے کا کہتے نہیں، تو ہر سنت میں خیر ہے، تو یہ آپ نے کیا سوچ کر کہا؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کہنے کا میرا مقصد ہو کہ آپ سنتوں پر عمل نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ کہ جو آپ نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، اس نماز کے اندر جو آپ قیام کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو آپ اس میں ایک سیکوینس اختیار کرتے ہیں، یہ سب آقا کی سنت ہی تو ہے، یعنی آقا ہی کا تو طریقہ ہے، آقا ہی کا تو بتایا ہوا طریقہ ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، میرا مقصد اور مقصود یہ تھا اس وقت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر صرف فرائض بھی پڑھ لیں لیکن حق ادا کر دیں تو کافی ہے۔ تو میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو عام طور پر سنتوں اور نوافل کی ترغیب نہیں دلایا کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فرض نماز ہے نا، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، واجب ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے سنت اور نوافل وغیرہ وغیرہ آپ نے دیگر معاملات اضافی طور پر کرنے ہیں، اختیاری طور پر، وہ محبت کا معاملہ ہے، وہ میرے کہنے سے آپ نے کرنے ہیں۔ وہ تو محبت آقا کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ساتھ ہوگی، جس قدر بڑھتی چلی جائے گی نماز بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ویسے دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے گا، پھر اس سنت کو آپ صرف نماز تک محدود نہ رکھیں کہ زور کے ساتھ 4 سنتیں ہم نے پڑھ لینی ہے، یا عشاء کے ساتھ 2 پڑھ لینی ہے، یا فجر کے ساتھ 2 پڑھ لینی ہے، پھر تمام تر طریقوں میں اپنائیں۔ یہاں پر اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یہ سنت نظر آ گئی ہے تو روزوں میں نظر نہیں آئی کہ ہفتے میں آپ پیر کا روزہ رکھا کریں نا، آقا کی سنت ہے۔ آپ ہر مہینے 3 روزے مسلسل رکھا کریں، آقا کی سنت ہے۔ آپ جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، آپ کو یہاں آقا کی سنت نظر نہیں آئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں مال کو رکھا ہی نہیں، پسند ہی نہیں کیا، یہ آقا کی سنت ہے۔ سنت موقدہ جس کی تاکید کی جائے، اگر آپ ان سنتوں کو شمار کریں تو نیچے والے درجے میں یہ آ جائے گی۔ یعنی آقا کا آپ آخری جو آقا کے لمحات تھے، آپ نے سنا پڑا ہی ہوگا کہ آقا کو جب علالت کی وجہ سے جو بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے جب ہوش آتی ہے، آقا پوچھتے ہیں وہ کیا کیا جو درہم اور جو دینار پڑے تھے، کیا وہ خرچ کر دیے، کیا وہ خرچ کر دیے، کیا وہ خرچ کر دیے۔ آقا کی سنتوں پر عمل کرنا بالکل لازم اور آپ اور میرے لیے باعث نجات ہے، لیکن وہ صرف نماز کی سنتوں میں کیوں، آپ ہی خرچ کرنے والے معاملے میں بھی آئیں نا، روزوں کے معاملے میں بھی آئیں۔ آقا کی یہ سنت ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے پھر بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ ساری سنتوں کو آپ بھول کر اگر سارا زور یہاں پر ڈال رہے ہیں کہ آپ پورے دن کی 17 رکعتوں کو جمع کر کے عشاء کی بس آپ 17 رکعتیں پڑھیں، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو سب پر کیجئے، لازم ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں فرائض سے شروع تو کریں، فرائض لازم ہے وہ تو ادا کریں نا، جیسے حق ہے ادا کرنے کا۔ اس کے بعد آپ کے دل میں جب محبت بڑھتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ سنتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ یو گوٹ یور آنسر۔ دوسرا سوال ہے کہ رہ گئی رسمیں ہزار ہوئے بلالی نہ رہی، یہ شعر مکمل کر دیں۔ یہ جواب شکوہ کا علامہ اقبال کی جو جواب شکوہ ہے اس میں علامہ اقبال نے یہ شعر ایک بہت لمبا ہے، وہ آپ نے اگر نہیں بھی پڑھا تو پڑھیے گا، بڑا مزے کا ہے۔ اس میں ہے کہ واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ کہ فلسفے کا کوئی مقصد بھی ہوا کرتا ہے نا، وہ مقصد نہ رہا، اب بس باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی مصاب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اب مسجدیں رو رہی ہیں اس بات پر، وہ صاحب اوصاف کہ مسجد کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ یہ تو خیر آج اگر ہم اسی پر بات کریں گے تو سوال جواب کی نشست اسی پر نکل جائے گی۔ مسجد کا صرف اس لیے ہماری مسجدیں نہیں ہیں کہ یہاں پر آپ جائیں 5 وقت اپنی نماز ادا کریں اور مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، نہیں، نہ آقا کے دور میں ایسا تھا، نہ آقا کے جانشینوں کے دور میں ایسا تھا۔ مسجدیں تو کلی طور پر فلاحی ادارے ہوا کرتے تھے،
اگر آپ نے سکول کہنا ہے، یونیورسٹی کہنا ہے، آپ نے جنگی تدبیر کہنا ہے، آپ نے جنگی تربیت گاہ کہنا ہے، آپ نے بیت المال کہنا ہے، آپ نے ہسپتال کہنا ہے، آپ نے اس کو قیدیوں کو لا کے یہاں پر باندھنا ہے، آپ نے اس کو عدالت کہنا ہے، آپ نے اس کو جیل خانہ کہنا ہے، جتنے فلاحی کام ہے سب کے سب مسجد کے سپرد تھے۔ اگر آج آپ نے مسجدوں کا خیر حال یہ کر دیا ہے کہ صرف آپ نے جانا ہے، اور اگر آپ لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ تو آپ کے سر پہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جلدی پڑھو میں نے تالا لگانا ہے۔ اگر یہ حال ہو گیا مسجدوں کا تو پھر یہ شعر اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب حجازی نہ رہے کہ مسجدیں اس لیے تھوڑی نہ صرف بنائی گئی تھی کہ آپ دن میں 5 وقت آئیں، یہاں پر نماز ادا کریں اور بس مسجدوں کو تالا لگا دیں۔ یہ تو مسافر خانے ہوا کرتے تھے، یہ تو لنگر خانے ہوا کرتے تھے، یہ تو تعلیم خانے ہوا کرتے تھے، تربیت گاہیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ سارے کے سارے بند کر کے صرف اور صرف ایک رسم باقی رہ گئی۔ پھر وہی شعر میرا کل والا پڑھنے کو دل کر رہا ہے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ بار کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور ان کی وہ جو جواب شکوہ ہے اس میں سے۔ آگے والا سوال انٹرسٹنگ ہے، سوال ہے کہ یتیم کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ آپ آج اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یتیم کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، یعنی یتیم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنا کمانے کے قابل نہ ہو، چاہے وہ اپاہج ہو، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو اور اس کے ساتھ کوئی سرپرست یا آلہ نہ ہو۔ تو یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ تو پہلے تو خیر ترجمہ میں نے کہاں سے لے لیا ہے، آپ نے مجھ سے تو پوچھ لیا، ان سے بھی پوچھئے گا کہ صرف یتیم بن باپ کے بیٹے کو کس نے کہہ دیا۔ خیر یتیم کا لفظ یہ جو مادہ ہے سوال کا، پہلے جواب لے لیجئے، یا تا اور میم ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا لٹرل میننگ وہ ہے تنہا رہ جانا، اکیلا رہ جانا۔ یہ جو اکیلا رہ جانا اس کا معنی ہے نا، اب آپ خیر کسی بھی جس کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں آپ اس سے جا کے پوچھئے گا کہ لڑکا یتیم کب تک رہتا ہے، وہ آپ کو کہیں گے لڑکا یتیم تب تک رہتا ہے جب تک وہ کمانے کے قابل نہ ہو۔ جب وہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو کیا اس کا باپ زندہ ہو گیا؟ نہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یتیم نہیں رہا، وہ کمانے کے قابل ہو گیا؟ آپ ان سے پوچھئے گا جس پر بھی آپ اعتماد کرتے ہیں کہ لڑکی یتیم کب تک رہتی ہے، وہ آپ کو کہیں گے لڑکی کا اگر باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی سرپرست نہیں رہا، وہ تب تک یتیم کہلائے گی جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ تو پھر کیا جب اس کی شادی ہوئی ہے تو کیا ہو گیا کہ اب وہ یتیمہ نہیں رہی؟ ڈیفینیٹلی اس کے روزگار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے نا، یا جو متعلقہ ہو جس کو طلاق ہو جائے، اس کو بھی عربی میں یتیم کہتے ہیں۔ اب پھر کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کہ یہ دوبارہ سے یتیم کیوں ہو گئی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ کو معنی میں کرکس مل جائے گا۔ ایک اور بات بتاؤں، حیوانوں کی اگر بات کی جائے نا، جانوروں کی، اس میں جس کا باپ مر جائے اسے یتیم نہیں کہتے، جس جانور کی ماں مر جائے نا اسے یتیم کہتے ہیں، کیونکہ اس کو دودھ پلانا، اس کی نگہداشت کرنا اس کی ماں کی ذمہ داری تھی، وہی نبھاتی ہے، تو لہذا جب وہ مر گئی اب کوئی اس کی نگہداشت کرنے والا نہیں رہا، یہ تنہا رہ گیا۔ تو جس کے پاس ٹھکانہ نہ ہو، یہ اور بھی براڈر میننگ ہو جائیں گے، صرف کھانے ہی نہیں، کسی بھی لحاظ سے جس کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو وہ قرآن میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ایسا نہیں تھا، کیا واقعہ ایسا نہیں کہ ہم نے تجھے یتیم پایا، فآوا، پھر تمہیں ہم نے ٹھکانہ دیا۔ تو یہ آپ کمپیریزن میتھڈ لگائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹھکانہ نہ ہو۔ تو لہذا یتیم کا معنی میں نے تو یہی سے لیا ہے۔ تو آپ ایسے سورۃ نساء آیت نمبر 127 پڑھیے، میں نے آیت آپ کو نہیں سنانی لیکن آپ نے جا کے دیکھ لینا، وہاں پر لفظ نساء ہے۔ نساء کا اطلاق ہی بالغ لڑکی پر ہوتا ہے۔ آپ نے اب میری بات سن کر بس نہیں کرنی، آپ نے یہ بات لینی ہے، آپ نے جس کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں اس کے پاس جانا ہے اور پوچھنا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ نساء کہتے ہی بلوغت کے بعد کی ساری خواتین کو ہیں، یعنی کہ جوان بوڑھی تمام کی تمام نساء ہے، چھوٹی بچی نساء میں نہیں آیا کرتی عام طور پر۔ وہاں پر آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خواتین کو یتیم کہا ہے تو وہ انہی کو تو کہا ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے، یا جن کے کوئی بھی سرپرست نہیں ہے، صرف شوہر نہیں، باپ بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو لہذا میں نے تو یہ مانی یہاں سے۔ اب آپ پر اب یہ لازم ہے جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، اب آپ نے پوچھنا ہے وہ بن باپ کے بیٹے کو جس نے صرف یتیم کہا ہے،
اس نے کہاں سے مان لیا. اب آگے چلتے ہیں. سوال ہے کہ یہ ویسے صلات کورس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. سوال ہے کہ اگر کوئی دعوت آپ کی کریں یا آپ کو کچھ کھلائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ حرام پیسوں کی ہیں یا حلال پیسوں کی. دیکھیں اگر آپ نے چوری کی ہے نا, آپ کے لیے وہ حرام پیسے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ نے چوری کی ہے کہ نہیں کی, میرے سامنے تو آپ شریک ہی ہیں. آپ نے میری دعوت کی ہے, میرے لیے یہ حلال ہے, حرام آپ کے لیے ہے. میں تو دعوت قبول کر رہا ہوں آقا کی سنت سمجھ کے, تو لہٰذا میرے لیے حلال ہے. آپ کو میرا خیال ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. سوال ہے کہ کیا مکہ والوں نے, اچھا یہ نا ہماری ویسے یہ جو اگلا سوال ہے یہ بھی صلات کو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ بلکہ ہماری جو دورہ قرآن کا ہم کر رہے ہیں کورس اس سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ چلیں اسی توسط سے میں یہ بھی بتا دوں, ہمارا جو مین مقصد ہے بنیادی طور پر ایک قدم حق کی جانب تحریک کا, وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس کا حق دیں گے اور قرآن کو اس کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ. تو ہم دورہ قرآن بھی کر رہے ہیں باقاعدہ. آپ میں سے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو ہم آج انشاءاللہ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے گروپ کا نا لنک بھی دے دیں گے. تو بار کیف یہاں پر سوال ہے کہ کیا مکہ والوں نے ابرہہ کے خلاف فضا کی بدر پیدا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابابیل بھیج دی. اب آپ جو تو باقاعدہ کرو, آپ سب تو تقریباً گروپ کا حصہ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی یہ شعر ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو اس کے اذن میں کہا تھا, اس کے ماتحت کہا تھا کہ آپ غزوہ خندق کو دیکھیے یا آپ غزوہ بدر کو دیکھیے. آپ کو ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے یا اللہ کے بندوں نے اپنا بیسٹ دیا, اپنا بیسٹ دیا تو اللہ نے مدد کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قتال کے لیے میں ہی کافی ہو گیا, مومنوں کو وہاں پر تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مکہ میں, آپ کو وہ سارا قصہ تو یاد ہوگا, آپ میں سے اکثر نے میرے ساتھ اما کورس بھی کیا ہے. تو ابرہہ آیا ہے مکہ کو ڈانے, تو اس کے خلاف اصل میں نا یہ مشہور روایت ہے جس نے ان کو یہ سوال کرنے پر میرا خیال ہے مجبور کیا. وہ روایت کچھ یوں ہے کہ عبد المطلب جاتے ہیں ابرہہ کے پاس اور وہ جا کہتے ہیں کہ میں کعبے کا مالک نہیں ہوں, میں اونٹوں کا مالک ہوں, تم میرے اونٹ مجھے دے دو, 90 تھے یا جتنے بھی تھے, تو آپ مجھے میرے اونٹ دے دیں, میں چلا جاتا ہوں کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے. تو وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ابابیلیں آ جاتی ہیں, ان کو پھر نیست و نابود کر دیتی ہیں. یہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی. اسی روایت نے مجھے لگتا ہے ان کو مجبور کیا یہ سوال کرنے پر کہ یہاں پر فضائے بدر بھی پیدا نہیں ہوئی, انہوں نے اپنا بیسٹ دیا بھی نہیں, اور پھر بھی ابابیل آگے ان کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مدد کا اہتمام کر دیا. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے روایت سن رکھی ہے یہ فقط روایت ہے, میں تو اسے قطعاً نہیں مانتا. اور میں ہی صرف ایسا نہیں ہے جو نہیں مانتا. آپ تفہیم القرآن پڑھیں, آپ تدبر قرآن پڑھیں, آپ مولانا فرائی صاحب کو پڑھیں, یا پھر آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پڑھ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا صرف یہ میرا ہی نظریہ نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے اکابرین کا بھی نظریہ یہی رہ چکا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کعبے نو اٹھانا ہے ہٹا دیو, میں اس کا محافظ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے, میں یہاں کا متولی ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے اونٹ پکڑا ہوا میں گھر جاؤں. یہ بات سوٹ کرتی ہے کسی بھی شریف شخص کو؟ ہرگز سوٹ نہیں کرتی, یہ بالکل من گڑت ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ وہاں پر ہوا کچھ یوں تھا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کوئی ایسا تھوڑی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ اصحاب فیل کے بارے میں بتایا نہ ان کے معاملات کے بارے میں. اس کے بعد باری آ جاتی ہے روایات کی, تواریخ کی, ہسٹری کی. تو ہسٹری میں ایک تو وہ روایت ہے جو آپ سب نے سن رکھی ہے, ایک یہ روایت سن لیجئے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. ایسا نہیں تھا ہوا کہ انہوں نے جا کے اس طرح سے بزدلی کا اظہار کیا ہو کہ بھئی آپ میرے اونٹ دے دو میں جانا, باقی کعبہ جانے کعبے کا مالک جانے. ایسا نہیں تھا. وہ جاتے ہیں ابرہہ کے پاس اور جا کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. پہاڑوں میں اب ان کے پاس کوئی بڑے ہتھیار تو تھے نہیں, تو وہ اب تلواریں ہوا کرتی تھی, تلواریں اتنی دور سے پھینکی نہیں جا سکتی. تو اوپر جا کے انہوں نے پتھر جمع کر رکھے تھے تاکہ اوپر سے وہ پتھروں سے مدافعت کریں گے یا اس فوج کو روکیں گے. انہوں نے پتھر اپنی قوت کے مطابق پوری طرح سے محاصرہ کر لیا کعبے کا, لیکن وہ کامیاب ہو نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ 60,000 فوج لے کے آیا تھا ابرہہ, 60,000. اور آپ نے غزوہ خندق ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ پڑھا ہے, کل ملا کے عرب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا
اور 10 سے 12 ہزار اکٹھے کر سکا تھا جنگجو، اور وہاں پر تو سارے عرب بھی نہیں تھے، اور اب وہاں پر تو صرف ایک قبیلہ قریش ہی تھا نا، تو لہٰذا وہ پوری طرح سے 60,000 کا مقابلہ ورسز 1000 نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پھر یہ مدافعانہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں پر چلے گئے، پتھر جمع کیے کہ ہم پتھروں سے اوپر سے ان پر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی اندازہ تو تھا کہ شاید ہم کامیاب ہوں شاید نہ ہوں۔ انہوں نے اپنا بیسٹ دیا، اپنی عقل کو اپنی فراست کو استعمال کیا، اسٹریٹجی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے پتھر اگر کام نہیں کر سکتے، میرے سجیل کے پتھر، مٹی سے بنے ہوئے کنکریاں وہ کام کر جائیں گے۔ پھر ابابیل آئے اور اللہ کی مدد آئی، تو فضائے بدر پیدا ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ نے کس مدرسے یا کس جامعہ سے تعلیم حاصل کی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں، آپ کو سند کس نے دی کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ممبر کو سنبھالنے۔ باقی سارے سوالوں کا جواب دینے سے بہتر ہے میں آپ کے آخری سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے سند کس نے دی ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے۔ سند سن لیجیے، آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ بھی یہ سند یاد کریں زبانی، کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پتہ چل گئی ہے نا، آگے پہنچا دو۔ وہ جب وہ جہاں پر وہ آپ نے سن رکھا ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اندر ہے، آپ بھی یہ آقا کی سند یاد رکھیں۔ یہ سند صرف میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ مجھے یہاں پر کھڑا ہو کر بولنے کی سند آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے سوال ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے مجھے سند کس نے دی، وہ تو میں نے جواب دے دیا ہے۔ میں کون ہوں اس بات کو چھوڑیے، آپ چاہے تو صرف آڈیو سن لیں، بات سنیں، شخصیت کو نہیں دیکھتے، بات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میری بات نہیں آ رہی، اللہ کا قرآن آ رہا ہے، آپ اپنے دل سے سنیے کہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کھولیے، پرکھیے۔ بات کرنے کے دو اسلوب ہوتے ہیں، دو شرائط ہوتی ہیں، بات دلیل سے کی جائے اور تمیز سے کی جائے۔ اگر تو دلیل آپ کے پاس کامل ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کھول کھول کر رکھ رہا ہوں، تو پھر بھول جائیے میں کون ہوں، آپ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کیجیے۔ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ مجھے حجت مانیں؟ صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ قرآن کو حجت مانیں، اس کے ساتھ آپ نے اپنا یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اپنا عہد کر رکھا ہے۔ تو لہذا سند مجھے آقا نے دی ہے بلغوا عنی ولو آیہ کی صورت میں۔ آگے اگلا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد دیکھیں دعا اللہ سے کرنی ہے، آپ بعد میں کریں یا نہ کریں، آپ کے لیے آپ جو بھی کرتے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ویسے آپس کی بات ہے، دعا کرنے کا اصل مقام تو نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں۔ آپ اللہ سے ملاقات میں ہیں، یہاں پر مانگے نا، سب کچھ آپ ملاقات مکمل کر کے کچھ مانگا نہیں، بعد میں سلام لے کے واپس آئے ہیں تو پیچھے سے آگے آپ مانگنا شروع کر دیا۔ مانگیں بعد میں بھی، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نماز اصل دعا کی جگہ ہے، وہاں پر تو ضرور مانگیں، بعد میں ہی مانگنے میں البتہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کون سا کوئی شرک کر رہے ہیں۔ آگے ہے کہ انگریزی کم بولا کریں۔ یہ اصل میں نا میں اردو میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں تمہیں اردو نہیں آتی، میں انگریزی میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں تمہیں انگریزی نہیں آتی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ کو سادہ اور آسان فہم رکھوں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر نیک کام کرنا ہی نماز قائم کرنا ہے، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، تو پھر نماز پنجگانہ کیوں؟ بڑا خوبصورت سوال۔ اگر نیک کام آپ نے اگر پورا صلات کو 5 ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صلات تو پوری آپ کی زندگی کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نیک کام کرنا ہی صلات کو قائم کرنا ہے، کہ آپ بدل کریں، آپ قسط کریں، آپ فحشاء سے رک جائیں، منکرات سے رک جائیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، گالی گلوچ نہ کریں، یہ ساری اگر صلات قائم کرنا، یہ سارے معاملات ہی اس کے اندر ہیں، تو پھر نماز پنجگانہ کا کیا اس میں لنک ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، اس کا جواب میں اگر چاہتا تو میں صرف یہی کہہ کے بند کر سکتا تھا کہ فرض ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس نے یہ سوال کیا لم یخروا علیہا ثم وهم عمیانا کے تحت کیا ہے، تو سن لیجئے۔ اصل میں انسان نسیان کا مادہ ہے، کلی طور پر آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بار بار ٹریگر کرنے کی ضرورت نہ رہے، کوئی بھی معاملہ ہو، بار بار یاد دہانی کروانی ضروری ہوتی ہے۔ ایسا آپ خود محسوس کر لیں گے کہ آپ کوئی بھی ایک کام کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول جایا کرتے ہیں، اس چیز کی اہمیت ایسا ایسا پس پشت جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے، دوبارہ اپنے جذبے کو رینیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مقامات پر نماز کا اہتمام کیا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔
ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں آپ کو اور مجھے حکم بھی صادر فرمایا کہ جو نماز ہے مومنین پر کتاب موقوتا مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، تو لہذا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ ریزن سن لیجئے۔ ریزن یہ ہے کہ آپ کو بار بار یاد دہانی کا موقع مل جائے، آپ کے دل میں کبھی جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا، دوبارہ آئیں، تجدید عہد کریں، دوبارہ سے نئے طور پر مسلمان ہو جائیں، پھر جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا، دوبارہ آئیں، تجدید عہد کر لیں۔ اگلا سوال ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ آپ بھی جانتے ہیں اس میں اختلاف ہے اور میں بھی جانتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف آ جایا کرتا نا، دراصل وہاں پر میرا جتنی اب تک میں اسٹڈی کر سکا ہوں، وہاں پر عام طور پر یعنی کہ جہاں پر فقہی اختلاف آ جایا کرتا ہے، یعنی کہ اہل تشیع کچھ اور کہہ رہے ہیں، اہل سنت کچھ اور کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کچھ اور یا اہل دیوبند کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہاں پر میری تحقیق اب تک یہاں پہنچی ہے، عام طور پر سبھی بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس ایٹ دی اینڈ آقا کا فرمان ہی ہوتا ہے یا اللہ کی آیت ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ سورۃ فاتحہ اگر جب وہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں تب بھی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ آقا کی واضح حدیث ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، صلاۃ ہی سورۃ فاتحہ ہے۔ تو لہذا وہ آقا کی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے غالباً 850، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جو امام ہوتا ہے اس کی پھر قرات پیچھے والے مقتدیوں کی قرات ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس حدیث کو ابن ماجہ کی اس حدیث کو لے کے، اور اسی طرح سے یہ جو اہل سنت ہیں یا حنفی بھائی ہیں یا اہل تشیع بھائی ہیں، وہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو لہذا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کیا کرتا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر یہ اصلی معاملات کو چھوڑ کر نا فروعی معاملات کو ہی لے کے لوگ فیصلے کیا کرتے ہیں۔ پھر بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے لیے قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب قاری صاحب قرات اونچی آواز میں کر رہے ہوتے ہیں تب تو پیچھے پڑھنا میں حرام سمجھتا ہوں اسی آیت کے زیر تحت، اور یہی جمہور کا بھی فعل ہے، آپ نے بھی یہی سن رکھا ہوگا شاید، اگر آپ امام شافعی کے ماننے والے نہیں ہیں تو، یعنی اگر آپ ان کے مقلد نہیں ہیں تو، باقی سب کا یہی خیال ہے کہ جب امام صاحب اونچی آوازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے قرات نہیں کرنی، لیکن جب امام صاحب منہ میں پڑھ رہے ہیں تب اختلاف ہے، تب ویسے میں اگر اپنا طریقہ بتاؤں تو پھر میں پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ اب قرآن نے، کیونکہ وہ مجھے ان کی قرات سنائی نہیں دے رہی، تو پھر میں اسی حجت کی وجہ سے تو میں پڑھ نہیں رہا تھا، اب چونکہ یہ حجت باقی نہیں رہی تو پھر میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ جو آقا کی حدیث ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی پھر نماز ہی نہیں ہے، اس کی سند زیادہ مضبوط ہے، سند سے زیادہ یہ بات ہے کہ جب امام صاحب کی آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ باقی تسبیحات اور تحلیلات کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں یا اتحیات جو بھی، تو پھر امام صاحب اگر منہ میں پڑھ رہے ہیں وہ باقی بھی سارا کچھ پڑھ ہی رہے تھے، تو لہٰذا سورۃ فاتحہ میں ویسے پڑھتا ہوں، لیکن جو نہیں پڑھتے وہ بھی غلط نہیں کرتے، کیونکہ وہ ابن ماجہ کی 850 نمبر حدیث ان کے لیے حجت موجود ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ جو ہمارے کچھ بھائی ہیں، کچھ بھائی سے شاید ان سے مراد اہل تشیع بھائی ہیں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے، جبکہ کچھ بھائی سلام پھیرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سلام تو پھیرتے ہیں، یعنی کہ سلام تو کہتے ہیں اہل تشیع بھی جب وہ نماز ختم کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی دائیں بائیں دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، کچھ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، سیدھے ہی دھیان رکھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور نماز ختم کر دیتے ہیں۔ سلام کہتے ہیں اہل تشیع بھی بھائی ہمارے کہتے ہیں، یہ اگر دائیں بائیں دیکھنے کی بات ہے تو دائیں بائیں وہ اپنے خشوع اور خضوع کو قائم رکھنے کے لیے نہیں کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، نماز میں بھی آپ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہتے ہیں، ہمارے دیگر بھائی دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، تو ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہے وہ نہیں دیکھتے، وہ بالکل سٹریٹ قبلہ رخ ہو کے بالکل عبادت کی طرح وہاں پر بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، وہی بات دوبارہ آ جائے گی، وہ بھی 100% درست ہیں، وہ بھی 100% درست ہیں، کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے، فروعی معاملات میں جو فرق ہے یہ اختیاری تھا، تو لہٰذا وہ بھی سلام کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ کا کون سا پہلو، آخری سوال ہے غالباً، اہم ہے، خارجی یا داخلی یا تذکیر؟ یہ سوال ویسے میں نے بھی ٹیسٹ لیتے ہوئے پوچھا ہے آپ میں سے اکثر سے، تو ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے ہم کم اہم کہہ سکیں یا جسے ہم زیادہ اہم کہہ سکیں،
سب کے سب اپنی جگہ پر چوٹی کے ہیں، سب کے سب. اگر آپ کسی پر بھی آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو دوسرے دونوں اس کے سپورٹیو لگنا شروع ہو جائیں گے. کہ تذکیر والا آپ سوچیں گے کہ اللہ سے ملاقات سے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو لہذا یہی نماز کی اصل ہے. جب آپ خارجی پہلو پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر آیات سپورٹ کریں گے، آپ کو لگے گا یہی نماز کی اصل ہے. تو لہذا تین کے تین پہلو نماز کی اصل ہی ہیں. خارجی پہلو بھی لازمی ہے کہ آپ کا وہ کلیئر ہو، آپ پوری طرح سے مومن ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ آپ ہی کے لیے ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، یہی صلاۃ قائم کرنا ہے. اور آپ کے لیے ہی ہے یہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اور نیتوں کو صاف کرنا بھی آپ ہی کے لیے ہے. تینوں پہلو اپنی جگہ پر پوری طرح سے ہیں. اب کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. اسی کے ساتھ یہ سوال، اور وہ اب وقت بھی میرے پاس اتنا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی 5 ویڈیوز کو کیا 2 منٹ میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں. صلاۃ قائم کرنے کے لیے 3 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا لازمی ہے. 3 کے 3 پہلو کا آپ کے قائم ہوں گے تو آپ کی صلاۃ قائم ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلا پہلو جو ہے، اور سب سے غالب اور بڑا پہلو جو ہے، وہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ ہے، اور وہ ہے خارجی پہلو. خارجی پہلو سے مراد یہ ہے کہ آپ صالح اعمال کرنے والے بن جائیں، آپ فحشاء اور منکرات سے بچنے والے بن جائیں. اب فحشاء اور منکرات پر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ ہم کر چکے ہیں. منکرات پر میرا خیال ہے وہاں پر ہم نے بات نہیں کی تھی، فحشاء پر زیادہ کی تھی. تو منکرات میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے انکار کیا ہو، مطلب منع کیا ہو کرنے سے، اور دوسرا نکرہ، ایک سخت عذاب یا سختی آ جانے والے معاملات سے. المختصر، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، آپ اس سے رکنے والے بن جائیں. آپ اپنی زندگی کو پوری طرح سے اللہ کے بتائے ہوئے رسولوں کے تحت گزارنے والے بن جائیں. یہی صلاۃ قائم ہونے کا پورا مطلب ہے. لیکن اس کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کب قائم ہوگا؟ ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ میں جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا، یا کوئی بھی میں اپنی عادتوں بری میں چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں چھوڑی جاتی. کیا کریں؟ اس معاملے کے لیے پھر آپ کے پاس تذکیر ہے. اللہ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ گفتگو ہے. آپ اپنی اردو میں، اپنی پنجابی میں، اپنی نماز میں اللہ سے گفتگو کریں. ابھی یہاں پر تو سوال نہیں ہے، ویسے ڈیورنگ ٹیسٹ مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں فرض نمازوں میں تو اللہ سے اردو میں یا پنجابی میں بات نہیں کرتا، لیکن نوافل میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ نماز میں اردو نہیں بولتے یا پنجابی میں اللہ سے بات نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا علماء نے یہ کہا ہے کہ نفل میں کر لیتے ہیں بات؟ وہ تو نفل میں بھی پھر نہیں کہیں گے جو فرض میں نہیں مانتے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دعا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی ہے. آپ کو عربی زبان آتی ہے تو عربی میں کر لیجئے، لیکن عربی نہیں آتی تو اردو میں کیجئے، پنجابی میں کیجئے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ اردو میں بات کر لینی چاہیے، تو آپ کہیے کیا دلیل ہے کہ اردو میں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اردو نہیں بولنی یا اردو میں اللہ سے بات نہیں کرنی، یا پھر اللہ تعالیٰ کو مطلب پنجابی آپ کی ناپسند ہے یا کچھ ایسا؟ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، نماز ہے ہی اس لیے. تو لہذا آپ اللہ سے دعائیں کیجئے، جس زبان میں چاہیں آپ نماز میں کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول تو یہاں تک ہے، آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ، آپ وہ بھی اپنی زبان میں پڑھیں. ترجمہ پڑھیں، اس کا آگے آپ کو سمجھ تو آئے. لیکن میں نے آپ کو یہ تو نہیں خیر کہا، لیکن وہ امام صاحب کا قول البتہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ کوئی میں نئی باتیں نہیں کر رہا آپ سے، یہ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ بڑا با مقصد دین ہے، لیکن درمیان میں کہیں پر 2 نمبری ہو گئی ہے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچنے سے رہ گئی ہیں، رسم آپ تک پہنچا دی گئی ہے، روح کو کہیں پر دبا دیا گیا. یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ ہمارے اسلاف نے ساری کی ہوئی ہیں. میں نے یہ مجھ پر نہیں وحیاں نازل نہیں ہو رہی، انہیں کی باتیں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سے چھپا دی گئی ہیں، آپ کی نظروں سے اوجھل کر دی گئی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر نظر کے سامنے پردہ عائل ہو جائے تو پھر تو پہاڑ بھی نظر نہیں آیا کرتے. تو لہذا نماز پنجگانہ ہی اس کو اپنانے کا انہوں نے 2 منٹ میں کہا تھا، وہ میرے بات کہیں اور نکل گئی. اور تیسرا پہلا پہلو خارجی ہے، پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے پابند کرنا. دوسرا پہلو تذکیر ہے، یعنی آپ اللہ سے دن میں 5 بار نماز میں باتیں کریں، عہد کی تجدید کریں کہ یا اللہ میں تیرے نظام کو قائم کرنے کے لیے آیا اور میں کرنے کی کوشش کروں گا. معافیاں مانگیں اگر آپ نے پیچھے کوئی ایسا کام کیا. اور تیسرا اور آخری اور سب سے اہم پہلو ہے، اگر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے، جاری رکھیں. دکھاوے کو آنے دیں یا خود بخود ختم ہو جائے گا.
آپ کام کو نہ روکیں اور سوال آپ کے مکمل اور ساتھ ہی وقت بھی ختم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.